انہیں آزاد کرانے والے اتحادی انہیں اپنے ہاں جگہ دینے اور ان کی املاک واپس کرنے کی بجائے انہیں فلسطین بھیج کے اپنا تاریخی، سیاسی اور سماجی بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے، اور اسرائیلی ریاست کے قیام سے پہلے جگہ پانے کے لیے لگ بھگ 500 دیہات اور قصبات میں آباد 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کے ہمسایہ ممالک میں دھکیل دیا گیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 194 میں ان فلسطینیوں کی واپسی کا وعدہ کیا گیا، مگر یہ وعدہ بھی دیگر کی طرح پرزے ہوا اور بکھر گیا۔ تاہم اتنی خونی زور زبردستی اور نسلی صفائی کے باوجود بھی 1948-50 میں موجود اسرائیلی حدود میں 1.5 لاکھ فلسطینی باقی رہ گئے، مگر ان پر یہودی آبادی کے برعکس سویلین کی بجائے فوجی قوانین کا اطلاق کیا گیا، اور 1956 میں جب برطانیہ اور فرانس کی شہ پر اسرائیل نے قرائے کی ریاست کا کردار ادا کرتے ہوئے مصر کے جمال ناصر کی جانب سے قومی ملکیت میں لی جانے والی نہر سوئس پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ چھیڑی، تو اردن جو اس وقت ہاشمی سلطنت کا حصہ تھا، اس سے ملحق سرحدی عرب اسرائیلی گاؤں کفر قاسم پر فوجیوں نے حملہ بول کے 23 بچوں سمیت 49 لوگوں کو نشانہ بنایا، تاکہ اس واقعہ سے دہشت زدہ ہو کے اسرائیلی حدود میں موجود 1.5 لاکھ فلسطینی بھی کوچ کر جائیں، مگر یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ البتہ انہیں بدستور فوجی قوانین کے تحت نقل و حرکت اور بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا گیا۔ 1966 میں اسرائیلی فلسطینی شہریوں پر سے فوجی قوانین ہٹا کے انہیں ریاست کا قانونی شہری تسلیم کر لیا گیا، مگر عملاً وہ اب تک دوسرے درجے کے ہی شہری ہیں۔ ان سے صحت، تعلیم، روزگار اور رہائش سمیت ہر بنیادی شعبے میں امتیازی سلوک برتا گیا۔ ان کی شناخت ختم کرنے کے لیے آبائی دیہاتوں اور قصبات کے نام بدل دیے گئے یا ان پر یہودی محلے اور کمرشل عمارات تعمیر ہو گئے۔ مساوی اقتصادی مواقع نہ ہونے کے سبب ان اسرائیل عربوں میں غربت کی شرح یہودی شہریوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رہی۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ہمیشہ مشکوک سمجھا، چنانچہ ان کی مسلسل نادیدہ نگرانی بھی کمزور نہیں پڑی، اور سن 2000 میں جب اسرائیلی وزیر اعظم نے مسلح جتھوں کے ہمراہ مسجد اقصی کے احاطے میں گھسنے کی کوشش کی تو احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے، اور اردن اور اس کے علاوہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیل میں آباد فلسطینیوں نے بھی مقبوضہ بھائیوں سے اظہار یکجہتی میں احتجاج شروع کر دیا، اور ان مظاہروں کو سختی سے کچل دیا گیا۔ بطور سزا ان پر نوکریوں اور کاروبار کے دروازے بند ہونے لگے، اور ریاست نے ان کا غیر اعلانیہ اقتصادی و سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ اسرائیلی عربوں میں بے روزگاری کی شرح نے گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے، اور ریاست کی شہ پر غنڈہ عناصر نے ان پر حملے شروع کر دیے تاکہ وہ ملک چھوڑنے میں ہی عافیت سمجھیں۔ اسرائیلی عرب شہریوں پر عرصہ حیات 2018 میں مزید تنگ ہو گیا، اور پارلیمنٹ نے قومی ریاست کا ایکٹ منظور کیا۔ اس ایکٹ کے تحت اسرائیل کو یہودیوں کا قومی وطن قرار دیا گیا، جبکہ غیر یہودی شہریوں کو اس ایکٹ کے احاطے سے باہر رکھ کے انہیں باضابطہ طور پر درجہ دوم کے شہریوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کی منظوری کے بعد ان فلسطینیوں کی وطن واپسی کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا، اور انہیں 1948 اور 1967 میں گھروں سے نکال کے ان کی جائیداد اور زمین پر قبضہ کیا جا چکا تھا۔ اب وہ کبھی بھی ایک قومی یہودی ریاست میں اپنی املاک پر مالکانہ حقوق کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ اسرائیلی عربوں کو ثقافتی اظہار سے روکا گیا، حتیٰ کہ فلسطین کا جھنڈا لہرانا بھی قابل تعزیز قرار دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اگر کسی بھی شہری کی اسرائیلی ریاست سے غیر مشروط وفاداری ثابت نہ ہو تو اس کی شہریت منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس فیصلے کا اصل نشانہ اسرائیلی عرب تھے، اور 7 اکتوبر کے واقعہ کے بعد سے اسرائیلی عربوں پر مزید دباؤ بڑھا دیا گیا۔ یا تو وہ غزہ اور مغربی کنارے کے بارے میں ریاستی موقف کی کھل کے حمایت کریں،
बसूरत दीगर इन्हें दुश्मन का हमदर्द समझा जाएगा। इंसानी हुकूक की एक फलस्तीनी तंजीम अदाला के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक खुफिया एजेंसियों ने लगभग 100 अरब इसराइली शहरियों को पूछगछ की गर्ज से हिरासत में लिया और इसराइल की एक मारूफ फलस्तीनी नयाद अदाकारा मेसा को इंस्टाग्राम पर अपनी राय पोस्ट करने की पादाश में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने की फर्द जुर्म का सामना है और वजारत दाखिला ने इनकी इसराइली शहरियत मनसूख करने की सिफारिश की है। यूनाइटेड अरब लिस्ट नामी जमात के रहनुमा और इसराइली पार्लियामेंट के अरब रुकन मंसूर अब्बास ने इसराइली फलस्तीनियों पर जोर दिया है कि वो रियासत से वफादारी का अयादा करें, जबकि पार्लियामेंट के एक और अरब रुकन ईमान खतीब यासीन ने गजा के बारे में सरकारी मौक़िफ़ पर सवाल उठाए तो इन्हें यहूद दुश्मन करार देते हुए पार्लियामेंट से इनके इस्तीफे का मुतालबा शुरू हो गया। इन हालात में इसराइली अरब भी रफ्ता रफ्ता बैरून मुल्क जा रहे हैं और इसराइल भी यही चाहता है कि गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी के साथ नादिया राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।